رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ قرآن مجید سورہ صاد آیت نمبر 29 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، پلٹ کے سوال کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں تالا لگ گیا ہے۔ لہذا تدبر قرآن مجید کی نگاہ میں، غور و فکر کرنا قرآن مجید کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ حکم بھی دیا اور اس کے بعد سوال بھی کیا۔ اس قسم میں قرآن کی خصوصیات قرآن کی نظر میں اس عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں، کل تک کی گفتگو میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے ان میں قرآن مجید کے جن خصوصیات پہ بات ہوئی اس میں پہلی خصوصیت بتائیں گے بچے ساتھ میں، ایک خصوصیت کس کو کہاں تک یاد ہوئی؟ پہلی خصوصیت لا ریب فی، کوئی شک و شبہ نہیں، احسنت۔ دوسری خصوصیت ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تیسری خصوصیت جس پہ ہم لوگوں نے بات کی، احسنت، بشارت دینے والا، یبشر المؤمنین، مومنین کو بشارت دینے والا۔ چوتھی خصوصیت یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک پائیدار قیم دین کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ اور کہہ رہے تھے؟ پانچویں خصوصیت قرآن ان کو نصیحت کرنے والا ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ احسنت، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ اگر اتنا دل لگا کے آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے وعدوں سے یعنی عذاب کے جو وعدے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، ان کو یہ نصیحت کرنے والا ہے، ان کو واعظ کرنے والا ہے۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ چھٹی خصوصیت پہ ہوگی۔ ارادہ ہے کہ آج دو خصوصیت پہ بات کر لیں کیونکہ آج اور کل دو ہی گفتگو ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں۔ آہستہ آہستہ ماہ مبارک رمضان، جیسا کہ بھی مولانا نے عرض کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان یقیناً ایک بہرحال عجیب فیض تھا اور ایک عجیب واقعی وہ اللہ کی طرف سے رحمت و برکت تھی کہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے۔ خب انشاءاللہ ان دو دنوں میں 4-5 جتنی بھی خصوصیتوں پہ ہو سکے ہم لوگ گفتگو کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکے۔ آج ہم لوگ جس خصوصیت پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید مومنین کے لیے
رحمت اور شفا ہے۔ البتہ یہ اس ایک آیت میں دو خصوصیت ایک ساتھ ہے، یعنی جس کو ہم چھٹی خصوصیت کہہ رہے ہیں، در واقع چھٹی اور ساتویں خصوصیت ہے، 6 اور 7 نمبر کی خصوصیت۔ قرآن مجید کے صفات میں خصوصیت میں چھٹی اور ساتویں کیا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے رحمت ہے اور شفا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 82 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ سب کچھ نازل کیا، یا ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں کہ جو صاحبان ایمان کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ ایک طرف سے قرآن مجید مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، دوسری طرف سے جو لوگ ظالمین ہیں ان کے لیے سوائے لاس کے، نقصان کے، خسارے کے کچھ اور نہیں ہوگا۔ 2-3 لفظ کے معنی ہم جلدی پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ شفا کسے کہتے ہیں؟ عموماً لفظ شفا ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے خدا نخواستہ جب کوئی بیمار ہو تو اس بیماری سے جب وہ نکلتا ہے یا نکالا جائے تو اس کو کہتے ہیں شفا مل گئی، شفا، لیکن نہیں، وہ ٹھیک ہے بیماری سے ٹھیک ہونا، لیکن شفا کا جو مفہوم ہے وہ صرف جسم کی بیماری تک نہیں ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ جو انسان کی ہم بیماریاں ہوتی ہیں یہ صرف جسم کی بیماری نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری پرابلم ہے کہ ہم کو صرف جسم کی بیماری سمجھ میں آتی ہے، روح کی بیماریاں اس سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کے لگنے کے چانسز۔ ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی نہیں ہے، آپ سب کو یاد ہے، ذرا سا کورونا کا خطرہ تھا، کتنی حفاظت کر رہے تھے لوگ۔ وہ اوائل کا موقع یاد کیجئے جس وقت لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا، کتنا ڈر رہے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ابھی جب چیزیں سامنے آئی ہیں تو ابھی لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا پیش کیا گیا تھا۔ احتیاط اپنی جگہ پہ صحیح ہے، میں اس وقت بھی بارہا ہی گزارش کی تھی کہ احتیاط حتماً کریں، لیکن خوف نہ، خوف نقصان دہ تھا۔ لیکن یہ جو انسان کے روح کی بیماری ہے یہ اتنی ہی تیز لگتی ہے، اور اس سے تیز لگتی ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ کورونا میں تو کچھ ہی دنوں میں اثرات سامنے آ جاتے تھے نا، اس کے جو اثرات تھے آدمی کو معلوم ہو جاتا تھا، احساس ہو جاتا تھا، وقت پہ اگر علاج ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ بعض بیماریاں جو روح کی ہیں انسان کے، اس کے اثرات خود انسان کے سامنے آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور مزاج ہمارا ایسا ہے کہ دوسرا اگر ہم کو بتائے کہ آپ کے اندر فلاں بیماری پائی جاتی ہے تو ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تصور کریں کوئی آ کے آپ سے کہہ دے کہ آپ غیبت زیادہ کرتے ہیں، کم کیا کیجیے، برداشت کریں گے؟ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کل آپ میں تکبر پایا جا رہا ہے، تھوڑا سا آپ برداشت کریں۔ ارے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے یہاں خود تکبر، لڑائی ہو جائے گی مارکیٹ کی، کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ روح کی بیماریاں ہیں جو بہت تیزی سے لگتی ہیں، اور انسان جلدی سے ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتا ہے، بہت بہرحال اس کے اپنے مسائل ہیں، ابھی ہم کو روحانی بیماری پہ بات نہیں کرنی ہے۔ شفا جب انسان جس بیماری سے جو نکل آئے، ابھی اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ رحمت ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت، جو بھی اس کا لطف و کرم ہے، جو کچھ ہے وہ رحم ہے، اس کا رحمت ہے، رحمت سے ہٹ کے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اللہ پہ حق ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی کہ ہمارا اللہ پہ حق ہے؟ کسی کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شکوہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے حق ہو، اللہ نے سب کو یہ دے دیا، ہم کو نہیں، ٹھیک ہے اس کی چیز ہے، وہ دے رہا ہے، ہم کو نہیں دے رہا ہے، کیا پرابلم ہے؟ بھائی ایک آدمی روڈ پہ کھڑا ہو کے کچھ لوگوں کو چاکلیٹ، سونا چاندی، پیسہ کچھ بھی بانٹ رہا ہے، آپ کو نہیں دے رہا ہے، تو آپ شکایت تھوڑی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری چیز ہے، ہم دے رہے ہیں ان لوگوں کو، آپ کو نہیں دے رہے۔ کوئی ہم نے اصول نہیں بنایا ہے، ہم کسی مثلاً بالفرض خوب اللہ کی اپنی چیز ہو، کسی کو دے رہا ہے، ہم کیوں شکوہ کریں؟ فلاں کو یہ مل گیا، ہم کو نہیں ملا، فلاں یہ فلاں، یہ الگ کی چیزیں ہیں، بہرحال ابھی ہم اس میں جائیں گے تو پھر
یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی تقسیم میں، یہ ہم نے ایک الگ سے بات کی ہے، ورنہ اللہ ایسا کرتا نہیں ہے، اس نے ایک اصول بنایا ہے، اور اصول کے اعتبار سے ایسا یعنی اس طریقے سے وہ دیتا ہے جیسے انسان کا حق ہو. اس کو واقعی اللہ نے انسان کو حق دیا ہے، اللہ نے دیا، ہم کو خود تو نہیں ہے حق، اور اس کی بنیاد پہ دیتا بھی ہے. اگر ہم کو نہیں مل رہا ہے تو ہمارے اندر پرابلم ہے، اگر ہم کو نہیں مل رہا ہے تو یہ ہماری پرابلم ہے، ورنہ اللہ سب کے لیے، دنیا ہی اس نے خلق کی ہے انسانوں کے لیے، وہ کیا کرے گا؟ اگر ہم کو مثلا بہترین کھانے نہیں مل رہے ہیں تو اللہ اس لیے تھوڑی نہیں دے رہا ہے کہ اس کو خود کھانا ہے. ہم لوگ اگر کسی کو نہیں دیتے ہیں تو کیوں نہیں دیتے ہیں کہ ہم کو خود کھانا ہے، کیوں اس کو دے دیں؟ اللہ کے ایسا تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہمیں خود کھانا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں دے رہے، ہمیں خود اچھے کپڑے پہننے سے لیے ہم اس کو نہیں دے رہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس نے تو سب خلقی کیا ہمارے لیے، اگر ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس میں ہماری پرابلم ہے. خوب پھر ہم یہ عرض کریں کہ یہ ہمارے موضوع سے باہر، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بات نکل آتی ہے. تو یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. پھر اس کے بعد ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خسارہ کسے کہتے ہیں؟ گھاٹا، وہ گھاٹا کہ جو انسان کے بیسک سرمایے میں گھاٹا ہوتا ہے. والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ خسر وہی والا ہے، وہ جو وہاں پہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. یہ کون سا گھاٹا ہے؟ جو انسان کے پاس بیسک چیز ہے وہ جب کم ہونے لگے، وہ گھاٹا ہے. بنیادی چیز جو ہے، اس کی مثال بہت مشہور ہے جو دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی جنرل اسٹور یا کسی چیز کا بزنس کر رہا ہے، اگر اس کے یہاں کسٹمر نہیں آیا تو اس کا جو اپنا سرمایہ ہے وہ باقی ہے نا، اس میں گھاٹا نہیں ہے. سیل نہیں ہوا، بکا نہیں، پروفٹ نہیں ملا، خوب اس کو لوگ کہتے ہیں گھاٹا ہے، لاس ہوا. لیکن ایک انسان جو برف بیچ رہا ہے، جو انسان برف بیچ رہا ہے، اگر اس کا کسٹمر نہیں آئے تو برف پگھل پگھل کے ختم ہو جائے گی. تو جو اس کا سرمایہ تھا وہ کم ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں خسران، گھاٹا. یہ وہ خسر والا گھاٹا ہے جو اس کا اپنا سرمایہ تھا وہ سرمایہ ختم ہو رہا ہے، وہ سرمایہ انسان کا کم ہو رہا ہے، وہ سرمایہ جا رہا ہے. تو ظالمین کو خسارے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. قرآن مجید وہ ہے کہ جو مکمل ہدایت ہے. دو چیزوں پہ انشاءاللہ بحث ہوگی، البتہ بہت سی چیزوں پہ ہوگی. ایک ہدایت پہ کہ جو ہدایتی در واقع شفا ہے، اور ایک رحمت پہ. پورا اسلام، نظام اسلام مجسمہ رحمت ہے. پورا قرآن اور اسلام کا قانون مجسمہ شفا، سوائے شفا کے اس میں کچھ اور نہیں. لہذا قرآن مجید کہتا ہے کہ مثلا ہدی للناس، یہ وعدہ ہے نا کہ انشاءاللہ اگر پہنچ گیا، البتہ شرط کے ساتھ، اگر پہنچ گئے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی گفتگو ہدی للناس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی قرآن مجید کی ہدایت کے اسٹیج الگ الگ ہیں، مراحل الگ ہیں. لوگوں کے لیے ہدایت، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، اس میں بھی الگ الگ درجے ہیں. ہدی للناس کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے ہدایت ہے. کوئی بھی آدمی، مثلا روڈ پہ ایک آدمی چل رہا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں قرآن چاہیے، پڑھنا ہے. خوب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ بھی آتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے دے دیں اس کو، کافر ہے، نان مسلم ہے، بغیر وضو کے چھوئے گا، فلاں فلاں. دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. کوئی بھی آپ سے قرآن مانگے آپ بغیر کسی جھجک کے دے سکتے ہیں. اور اگر اس کو ٹرانسلیشن چاہیے ہوگا، یقیناً ٹرانسلیشن ہی چاہیے، عربی تو نہیں سمجھے گا کوئی، تو کوئی اچھا ٹرانسلیشن دیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ ٹرانسلیشن اتنا خراب ہو کہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے ہی وہ قرآن سے دور ہو جائے. کوئی اچھا ٹرانسلیشن جس لینگویج میں ہو، اور اصل ٹرانسلیشن دیجیے گا. ٹرانسلیشن ٹو ٹرانسلیشن نہیں دیجیے گا اس کو. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے عربی سے ٹرانسلیشن کیا، بعض لینگویج میں ایسا بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے کہ جو ایک ٹرانسلیشن کو سامنے رکھ کے پھر ہوا ہے، تو وہ 2 اسٹیپ پہ آ گیا نا. خود ٹرانسلیشن ہم قرآن سے ایک اسٹیپ دور ہے، پھر اس سے ٹرانسلیشن ہو جائے. ایک مرتبہ اوریجنل سے آپ نے فوٹو کاپی کی اور پھر فوٹو کاپی سے فوٹو کاپی کی، تو کم رنگ ہوتا جاتا ہے نا. وہ جتنی زیادہ 150 کر لیں گے اگر ایک کے بعد ایک فوٹو کاپی، پھر اس سے
تو سب صاف ہو جائے گا، سفید کاغذ ہو جائے گا. تو ٹرانسلیشن سے ٹرانسلیشن بہت زیادہ مفید نہیں. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کبھی بھی کوئی روڈ پہ آپ سے مانگے کہ ہم کو قرآن مجید چاہیے، ایک عام آدمی آپ کا دوست جاننے والا کوئی بھی ہو، رشتہ دار تو یقیناً نہیں ہوگا، دوست جاننے والا جو بھی ہو، تو آپ بالکل اس کو ٹرانسلیشن دیں، کوئی مشکل نہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں، یہ مسائل ہمارے آپ کے لیے ہیں، اس کے لیے مسائل نہیں ہیں. وہ جاننا چاہتا ہے اسلام کیا ہے، بالکل پہچانے وہ. یہ قرآن مجید اس کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس. یہ قرآن مجید اس کے لیے ہدایت ہے. ناس میں ہے کہ نہیں؟ وہ ہدی للناس اس کے لیے ہدایت میں ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق. اور اللہ ہو سکتا ہے وسیلہ پیدا کر دے اور وہ ہدایت کو قبول کر لے. تو ایک مرحلہ یہ ہے. لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید سے ہدایت کو یا شفا کو لے ہی نہیں پاتے. انہوں نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہی نہیں ہے. مثال دی تھی نا، شاید کل بھی کسی مسئلے میں بات ہوئی تھی. یہاں پہ اگر ہم کسی چیز کی بیج کو ڈال دیں زمین پہ اور روز لا کے پانی ڈالتے رہیں کہ اس کا پیڑ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. پکی زمین اگر دیکھیں، بچے ہنس بھی رہے، پکی زمین پہ کبھی بھی وہ شرط ہوتی ہے، زمین کو نرم ہونا چاہیے. انسان کے اندر جو بیسک انسانیت ہوتی ہے دقل اتنی تو ہونی چاہیے، جو بنیادی انسانیت ہے. اور یہ چیز کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بھی آخری وقت میں کہا تھا، آل ابو سفیان اگر تم لوگ مسلمان، کم از کم انسان تو ہو تم لوگ، انسانی تقاضوں کو تو پورا کرو. حد عقل کچھ تو انسانی تقاضے ہوتے ہیں نا. تو وہ جو انسانی تقاضے اگر پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت ہے. لہٰذا اس حد تک کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے روح اور اپنے دل کی کھڑکی کو ہدایت کی طرف کھولے، ہدایت چاہتا ہو. جیسے ہی ہدایت کی طرف کھولے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جہاں سے اس کو ممکن ہوگی. اب اگر ناس کی حیثیت سے ہے عام آدمی کی تو جہاں پہ اس کو محسوس ہوگا. لیکن اگر ہدی للمتقین، متقین کی حیثیت سے ہے تو پھر اس کو اللہ سے لو لگانا پڑے گا، اس کو قرآن سے رابطہ کرنا پڑے گا، رابطے میں آئے گا. لہٰذا دوسری طرف سے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جو بیسک اعتبار سے جن کے لیے معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ہر مذہب سارے لوگ جانتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے کہ ظلم بری چیز ہے. سب کو معلوم ہے کہ دل کا ٹیڑھا ہونا، دل کے امراض جو ہیں وہ بری چیز ہے. لہٰذا انسان اب چاہے وہ ہدی للناس ہو چاہے ہدی للمتقین ہو، ان برائیوں سے اپنے اندر اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے وجود کو صاف کرنا پڑے گا. دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اس کی روح اس کے اندازے کے مطابق، اس کے اعتبار سے سالم روح ہونی چاہیے. فرق ہے سالم روح میں. ہدی للناس کے مرحلے پہ سالم روح الگ ہے، در واقع اس کی پورے معنی میں سالم نہیں ہے. صحیح معنوں میں تو کسی کی سالم روح نہیں ہے، لیکن نسبتاً کہا جاتا ہے. ہدی للمتقین کے معنی میں بھی سالم روح ہونی چاہیے، لیکن فرق ہے سالم روح. ایک آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں فلاں کام نہیں کرنا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. لیکن جس کو معلوم ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس سے سوال ہوگا، تم سے منع کیا، تم نے کیوں نہیں اس کو قبول کیوں نہیں مانے، تم نے کیوں ایسا کیا، کیوں غلطی کی، اس سے سوال ہوگا. تو بہرحال یہ ایک الگ گفتگو ہے، ہدایت کے اعتبار سے ہے اور تفصیلی چیز ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی روح سالم ہونا چاہیے، اس کے دل میں بیماری نہیں ہونی چاہیے، دل مریض نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے شرائط پائے جائیں گے تب پھر وہ ہدی للناس سے ہدی للمتقین کے سفر کو پورا کر لے گا. اور ہدی للمتقین اگر شروع ہوتا ہے تو آگے جائے گا. لہٰذا یہ لوگ جب اپنے آپ کو سالم کریں گے تو قرآن ان کے لیے کیا ہے؟ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. جو لوگ ظالم ہیں، جن کا دل ٹیڑھا ہے، جن کے دل میں مرض پایا جاتا ہے، جن کا دل بیمار ہے، جو اپنے آپ کو برائیوں سے دور نہیں کر پاتے ہیں، ایسے بیمار دل والوں کے لیے قرآن مجید سوائے خسارے کے کچھ نہیں. یہ تو قرآن مجید نے کہا، جو آیت شریفہ ہے کہ ظالمین کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمین کے لیے سوائے خسارے کے کچھ اور اضافہ نہیں ہوتا ہے، صرف ان کے خسارے میں اضافہ ہوگا. مثال دیں، بات واضح، برسات یاد ہے، بامبے کی برسات مشہور ہے، ابھی آنے والی انشاءاللہ.
پانی برستا ہے. پانی برسے گا تو ہو سکتا ہے روڈ گندی ہو صاف ہو جائے گی, پیڑ کے پتے صاف ہو جاتے ہیں, بہت سی چیزیں صاف ہو جاتی ہیں نا, ہر چیز ایک دم, حتیٰ فضا صاف ہو جاتی ہے کہ نہیں. کہیں پہ کوئی جانور کوئی بھی مرا ہوا پڑا ہے, اس پہ پانی برسے گا تو کیا ہوگا؟ سڑے گا, بدبو آئے گی, ہے کہ نہیں. کہیں پہ وہ کوڑا وڑا جمع ہوا ہوتا ہے, اس پہ پانی برسے گا تو کیا ہوگا؟ سڑے گا, بدبو آئے گی, ہے کہ نہیں. پانی وہی ہے, واقعی رحمت ہے. کھیت میں برستا ہے تو غلہ, باغ میں برستا ہے تو پھل آتے ہیں. جھیل وغیرہ کیا ہے, اس میں برستا ہے تو اسٹوریج ہوتا ہے, پورے سال ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. پیڑ پہ برستا ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے, روڈ پہ برستا ہے تو اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہی پانی ہے کہ جو مختلف جگہ برستا ہے تو فائدہ پہنچاتا ہے, صاف کرتا ہے, بہت سارے پھل ہم کو دیتا ہے, ہماری زندگی اس پہ چلتی ہے. وہی پانی جب کسی مردہ جسم پہ پڑتا ہے تو وہ سڑتا ہے, بدبو آتی ہے, اس کے سڑن میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی خرابی اور گندگی میں اضافہ ہوتا ہے. پانی کو بھی اللہ کی رحمت کہتے ہیں نا, رحمت کا ایک جز ہے, ایک نمونہ ہے. رحمت الہی سامنے ہے, یہ رحمت الہی, یہی رحمت الہی جہاں پڑ رہی ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے تو جہاں بھی پڑ جائے وہاں سے, نہیں. سامنے والے میں بھی اس رحمت کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر وہ صلاحیت ہے تو وہ آؤٹ پٹ دے گا, اس کا نتیجہ آئے گا. اگر صلاحیت نہیں ہے تو سوائے سڑن کے, بدبو کے, غلاظت کے, گندگی کے کچھ نہیں ہوگا. وہی رحمت نازل ہوئی ہے, رحمت میں تو فرق نہیں ہے نا. یہی اللہ کی شفا ہے, یہی اللہ کی رحمت ہے, سب پہ اللہ نازل کر رہا ہے. لیکن جب ان لوگوں پہ یہ رحمت نازل ہوگی کہ جن کے دل کشادہ ہیں, جنہوں نے اللہ سے لو لگایا ہے, جن کے ہاں تڑپ پائی جا رہی, جن کے ہاں کھانا وہ سامنے کی چیز ہے, کھانا ہے. ایک آدمی بھوکا ہے, اس کے سامنے کھانا پہنچ جائے تو اس کو سکون ملے گا, پیٹ بھرے گا, کمزوری اس کی دور ہوگی. بہت دن سے بھوکا تھا تو بیچارہ ہو سکتا ہے کھا لے تو مرنے سے بچ جائے گا, بیماری سے بچ جائے گا. یہی کھانا ایک ایسا آدمی کھا لے کہ جس کا پیٹ بھرا تھا, کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. مریض کھا لے جس کو منع ہے, اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. یعنی وہ اس کا جسم اس لائق نہیں تھا کہ اس کھانے کو ایکسیپٹ کر سکے. وہی کھانا ہے, ظرف میں فرق ہو گیا سامنے والی. اردو میں محاورہ مشہور ہے آب نیساں کے لیے, ابھی حقیقت کیا ہے یہ آپ لوگ چیک کیجئے گا, کہ جب وہ سیپ میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے, اور سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو, لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے محاورہ زہر بنتا ہے. مسئلہ سارا ظرف کا ہے. ابھی محاورہ کس حد تک صحیح کہ نہیں معلوم, لیکن نتیجہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو نتیجہ ہے اس کا وہ ایک دم صحیح ہے. رحمت پروردگار میں کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ سامنے والا جو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کی صلاحیت کیسی ہے, کتنی ہے, اس کے اندر کتنا ظرف پایا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید رحمت ہے, شفا ہے, سب کچھ ہے. بھائی قرآن مجید کی تاثیر کیا ہے؟ سورہ توبہ اور دوسری سوروں میں بھی ہم نے یہ آیت بارہا پڑھی ہے, شاید آپ میں سے یاد بھی ہو بعض لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کے لیے ہے کہ ابھی ذہن میں تھی آیت اور چلی گئی. بہرحال ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے ہدایت اور اس کو قرآن کو اللہ پہ وہ اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول پہ بھیجا ہے تاکہ یہ دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے. ولو یہ کہ ولو کرہ المشرکون, ولو یہ کہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. تو قرآن مجید کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ وہ دوسرے دین پہ غالب آنے والا ہے کہ نہیں. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے وصیت میں کہا ہے ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کرے کہ تم سے آگے نکل جائیں. اس کا مطلب کہ قرآن مجید کی صلاحیت کیا ہے, آؤٹ پٹ, کہ جو عمل کرے گا وہ آگے جائے گا. پھر بھی نہ مسلمان غالب آ رہا ہے نہ آگے جا رہا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنا پائے، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن مجید سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہم غالب آئیں یا ہم آگے جائیں۔ اور اگر مسلمانوں کے ایک حصے نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ غالب بھی آئے ہیں اور آگے بھی گئے، آگے بھی گئے۔ دنیا کو پرابلم ہے، صحیح ہے، ہوا کرے پرابلم، کسی کی پرابلم ہونے سے قرآن کا اثر تو نہیں ختم ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو پرابلم ہے کہ ایران آگے کیوں جا رہا ہے، ایران غالب کیوں آیا ہے، حزب اللہ غالب کیوں ہے۔ کسی کے پرابلم ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ ہوا کرے پرابلم۔ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، اللہ کے نظام پہ عمل کیا، ولایت کے سسٹم پہ عمل کیا، لہٰذا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو نظام رحمت اور شفا والا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کس میں صلاحیت ہے فائدہ اٹھانے کی۔ لہٰذا یہ جو شفا ہے قرآن مجید کی، خوب اس پوائنٹ کو، اس حصے کو ختم کر کے اور جو دوسرے حصے ہیں ان پہ گفتگو کریں تاکہ یہ جلدی سے ختم ہو جائے، کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہے، کیسی شفا ہے ہمارے لیے؟ قرآن مجید ہمارے لیے شفا ہے فکری اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کے استدلال کو دیکھیں گے تو جو فکری انجماد ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ کھلے گا۔ آج فکری اعتبار سے ہماری قوم میں بڑی پرابلم ہے، اسی لیے ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ سروے کریں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کو ذاکرین کے نکتے یاد ہیں، شاعروں کے اشعار یاد ہیں، اشعار کے مصرے یاد ہیں۔ بری چیز نہیں ہے اگر وہ خود بے ذاتی غلط چیز نہ ہو تو، لیکن یہ ساری چیزیں تو قرآن و حدیث کے بعد ہیں نا۔ قرآن کی آیتیں کتنی ہمارے ذہن میں، کتنی آیتوں کا مفہوم ہمارے ذہن میں، کتنے اللہ کے پیغامات، کتنی حدیثیں ہمارے ذہن میں، کتنی حدیثوں کا مفہوم ہمارے ذہن میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ، ابھی نہیں معلوم کیا ماحول ہے، غائبین بتائیں گے انشاءاللہ، کہ بہت سی جگہوں پہ بہت ساری نمائش جب لگتی تھی ایران میں، تو اس میں ایک بہت بڑا شعبہ، اور کئی جگہوں پہ ایسا کام ہوتا تھا کہ مختلف عناوین پہ وہ احادیث ڈھونڈ کے لگایا کرتے تھے، بڑے بڑے پوسٹر میں مختلف شکلوں میں احادیث نئے نئے انداز سے لگاتے تھے۔ تو اچھے خاصے ایسے لوگ دکھتے تھے کہ جو پین و پیپر لے کے جاتے تھے اور احادیث کو نوٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ محنت ہوتی نا کسی کی، انتخاب کیا کہ جو ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے وغیرہ، بہت سے کئی جگہوں سے نوٹ کر کے ذخیرہ کر، یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کو ضرورت ہے تبھی نوٹ کریں، اس کا اللہ عمل کرتے ہوں گے، وہ اس کا اثر لیتے ہوں گے، ویلو۔ آیا ہمارے یہاں یہ کلچر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس احادیث کا ذخیرہ؟ سنتے تو ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو سنتے ہیں، اور نہیں سنتے ہیں تو سنانے والوں سے بات کریں کہ بھائی کیوں نہیں حدیث سناتے ہیں آپ، کیوں نہیں آیت سناتے ہیں؟ سنانے والوں سے، ہمارے جیسوں سے بات کریں کہ آپ نے اپنی اتنے دن کی گفتگو میں، یہ جو اتنی گفتگو کی ہے، اس میں کتنی آپ نے ہم کو حدیث سنائی، کتنی آیت سنائی آپ نے ہم کو؟ حق ہے آپ کا، ریزن کیا ہے نہیں سنائی؟ تو کوئی بھی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بیسک ذخیرہ ہونا چاہیے وہ قرآن اور حدیث کا ہونا چاہیے، وہ ہمارے فکری انجماد کو توڑے گا، جو منجمد ہو گئی ہیں فکریں، جم گئی ہیں، ہل نہیں رہی، اور اس کی وجہ سے پرابلم ہے، مشکلات ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ ان کی فکری پرابلم ہے، نہ کریں، پڑھیں قرآن نا، جو پرابلم ہوگی بہت ساری تو خود بخود حل ہو جائے گی، جب پڑھیں گے اس میں سے بہت ساری چیزیں لیں گے تو اپنے آپ انشاءاللہ مشکل حل ہوگی۔ ایک آدمی اگر نہیں قبول کرتا کہ اس کو مثلا سردی ہے، کھانسی ہے، لیکن اگر کسی بہانے سے دوا کھائے لے رہا ہے تو دوا تو جا کے اپنا اثر کرے گی نا، نہ قبول کرے، اس کے قبول کرنے نہ کرنے سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دوا تو پیٹ کے اندر جانے دے، دوا پیٹ میں جائے گی تو حد اقل دوا تو اپنا کام کرے گی۔ پڑھیں قرآن، قرآن پڑھنا کوئی عیب بھی نہیں ہے، دوا کھانا تو پھر بھی ایک مطلب آدمی، اور جب بیمار نہیں تو کیوں کھائیں دوا؟ قرآن پڑھنے کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا عیب ہے، بھائی بیمار نہیں تو کیوں پڑھیں قرآن۔ یہ اور بات ہے کہ ماحول تقریباً اسی حد تک تھا، ابھی بہتر ہو رہا ہے کہ اٹھتے ہی تب پھر بیمار ہوتے تھے، بیمار ہوئے تب لے کے اس کو تھوڑا سا ہوا لے کے پھر رکھ دیا۔
اس ماحول میں اگر آپ ایک ذرا قرآن اٹھا لیں تو آدمی کیوں اٹھائے بھائی؟ بیمار تھوڑی ہے اس کا ہوا لینا ہے، یہ کہیں جا تھوڑی ہے سفر پہ کہ جو مثلا نیچے سے جانا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی وہ ماحول نہیں ہے، ابھی ایسے بھی اٹھتا ہے. خاص کر کے ماہ رمضان میں تو لوگ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، تو پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں تاکہ وہ اور جلدی. دوسری چیز کی قرآن اس نصیحت کا نام ہے کہ جو انسان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے، قساوت آ جاتی ہے. قساوت قلب اصطلاح، دل کی قساوت سمجھتے ہیں، دل جو سخت ہوتا ہے. قصائی سنا، اسی لیے اس کو قصائی کہتے ہیں. دل سخت ہو جاتا ہے اس کا جانور کاٹتے کاٹتے. قساوت قلب، دل کا سخت ہونا. قرآن کی نصیحت دل کی سختی کو ختم کر دیتی ہے، شفا ہے یہ بیماریوں کے نام ہے، اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ علاج، اور سارا علاج وہی ہے. قرآن نے خود کہا ہم شفا، اور ہر بیماری کی شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر بیماری کی شفا ہے. خود شفا کے عنوان سے واقعی بہت تفصیلی گفتگو، کیونکہ بہت سی روایتیں ہیں شفا کے لیے. تو خود سورہ حمد کے لیے روایت ہے کہ سورہ حمد میں سوائے موت کے ہر بیماری. لیکن اب وہ شفا کس کس عنوان سے، اس تفصیل میں جائیں گے تو بہت طولانی گفتگو ہے. ظاہر ہے کہ وہ 2-3 لیکچر اس میں یا 2-3 مجلس جائے گی. قرآن مجید اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں تو انسان بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تو ایک طرف سے دعوت فکر ہے، یا غلط چیزیں جو فکر کے عنوان سے، وہ اس سے الگ کرتا ہے قرآن مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا ہے، اور جیسے آہستہ آہستہ آیا ہے قرآن، تو ایسے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں. لیکن وہ شروع کی بات ذہن میں رہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے شفا اور رحمت. بہت سے لوگ قرآن مجید کو سن کے ان کو شفا مل جاتی تھی اور وہ مثلا اپنے کو چینج کر لیتے تھے. بہت سے لوگ قرآن مجید کو سنتے تھے تو ان کے بغض میں اضافہ ہوتا تھا. ہے کہ نہیں تاریخ؟ لہٰذا اس تاریخ میں بھی قرآن مجید کی خوبصورت آواز ہے نہیں. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں، ایسے علماء موجود ہیں کہ جو خوش لحن اچھی قرأت کرتے ہیں، بہترین انداز سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. کوئی بیکار نہیں ہے، اچھی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا بیکار نہیں ہے. اہداف میں تدبر ہے، غور و فکر ہے، صحیح ہے. لیکن جب تک خوبصورت نہیں بنائیں گے کیسے تدبر تک لوگ آئیں گے، غور و فکر تک آئیں گے. آج کوشش ہوتی ہے الحمدللہ مدرسے میں ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں ان میں سے اچھے خاصے بچے خوبصورت آواز میں پڑھنے لگے ہیں، بہترین اچھا پڑھنے لگے ہیں قرآن مجید. تجوید، قرأت، لحن، بہت ساری چیزوں میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور بچے آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مثلا قرآن سے فرار کر رہے ہیں، قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہیں، قرآن کی طرف مائل نہیں ہے. جب یہ خوبصورت آواز سے سنیں گے تو قرآن کی طرف کھنچتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ ہے قرآن مجید میں وہ اٹریکشن، وہ جاذبیت پائی جاتی ہے. یہ خود ایک شفا کی شکل ہے. قرآن کے جو قوانین ہیں، جو قرآن مجید کے احکام ہیں، وہ خرافات، رسومات، توہمات کی جڑوں کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جڑوں کو. احکام. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر علاج کے لیے ایک الگ ٹیبلٹ ہے، الگ کیپسول. جو ہم قرآن مجید سے لیتے رہیں گے تو ادھر ادھر مثلا قرآن مجید کو پڑھا اور ٹیکسٹ تک پڑھا، احکام اور ان چیزوں پہ نہیں گئے تو خرافات میں پڑے رہیں گے. کوئی یہ نا کہ ہم تو قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں اور خرافات سے بھی نہیں دور ہوئے ہم اتنے دن تک، آج معلوم ہوا کہ خرافات میں پڑے ہوئے. ہو سکتا ہے ایک آدمی قرآن مجید کو پڑھے لیکن اس کی فکر نہ تبدیل ہو، دل اس کا ویسے ہی سخت رہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید کا ٹیکسٹ پڑھا ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. دوا تو کھائی ہے لیکن وہ نہیں کھائی جو آپ کی بیماری والی تھی. دوسری ٹیبلٹ کھا گئے آپ، جس بیماری کی کھائی اس میں فائدہ پہنچے گا، لیکن اس میں جو آپ توقع کی وہ نہیں فائدہ پہنچے گا. مختلف چیزوں کے الگ الگ اثرات ہیں. البتہ یہ بعض اثرات ہم معنون مثال بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک ایک چیز کے کئی الگ الگ اثرات ہیں، بہت وسیع پیمانے پہ. یہ صرف اس لیے کہ ایک اندازہ ہو جائے
کسی حد تک ہم محسوس کر لیں، اس لیے ہم بعض چیزوں کو بنوانے مثال پیش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا تدبر انسان کو غفلت سے شفا بخشتا ہے۔ غفلت کی زندگی ہے کہ نہیں؟ ہم سب غافل ہیں، کوئی تھوڑا زیادہ غافل ہے، کوئی تھوڑا کم غافل ہے، ورنہ کسی نہ کسی چیز سے ہم سب غافل ہیں۔ جتنا قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے اتنا ہم غفلت سے نجات پاتے جائیں گے، باہر آتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے کہ انسان متبرک کر لے اپنے آپ کو سے، تو ہو سکتا ہے کہ جو جسمی بیماریاں ہیں ان سے بھی اس کو شفا مل جائے۔ قرآن مجید کی رہنمائی انسان کو تاریکی سے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ یہ سب بہت سارے شفا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ظاہری آنکھ کو اپنے وجود سے اس کو نقصان پہنچ جائے اور کسی بھی طریقے سے وہ دے دے اور اس سے مثلا مشکل ہو جائے، خدا نخواستہ اندھا ہو گیا، ڈاکٹر کہہ دیا کہ اب کبھی جو ہے یہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن قرآن مجید میں وہ صلاحیت ہے کہ انسان کی باطنی آنکھ اگر نہیں ہے تو قرآن مجید اس باطنی آنکھ میں روشنی ڈال دیتا ہے، اور انسان جو نہیں دیکھ پاتا ہے پھر دیکھنے لگتا ہے۔ جسمانی شفا سے کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ جس چیز کو ظاہر ہے سب اللہ کے ہاتھ۔ جو بھی پہلی روشنی تو بھی اللہ نے دی تھی، دوسری دینے میں اس کو کیا مشکل ہے؟ کبھی وہ اہل بیت کو وسیلہ بنا کے دے دیتا ہے، کبھی قرآن کو وسیلہ بنا کے دے دے، اس کی مرضی۔ کبھی بھی کسی بیماری میں انسان مایوس نہ ہو، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ سے دعا مانگے، وسائل کوشش کریں، وسائل مہیا کریں، ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ مسبب الاسباب، اسباب مہیا کرتا ہے۔ جس اللہ نے، نہیں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب کچھ نہیں تھے تو ایک چیز، مثال کے طور پہ یہ موبائل، یہاں پہ کچھ نہ ہو موبائل بن جائے، اور ایک مطلب یہ موبائل تھا خراب ہو گیا اور صحیح ہو گیا، تو کچھ نہیں سے بننا زیادہ بڑا کام ہے یا خراب کو ٹھیک کرنا زیادہ بڑا کام ہے؟ وہ کچھ نہیں تھا وہ ہے بڑا کام ہے نا۔ تو وہ اللہ کی جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، کچھ نہیں تھے، یہ اہم چیز ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اس پہ استدلال کیا جاتا ہے۔ جو اللہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو دوبارہ نہیں دے سکتا ہے صحت؟ مشکل نہیں، کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہماری طلب تڑپ ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال ابھی اس پہ ہم قرآن مجید اس شفا کا نام ہے کہ جس شفا میں مادی دوا میں اور قرآن مجید کی روحانی دوا میں بہت فرق ہے۔ مادی دوا میں اس میں بہت فرق ہے۔ مادی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، قرآن مجید کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ نہیں؟ زیادہ کھا لیا، کم کھا لیا، یہ ہوا وہ، قرآن مجید کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ مادی دواؤں کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، قرآن مجید وہ معجزہ ہے کہ جو قیامت تک ایکسپائر نہیں ہوگا، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ مادی دواؤں میں غلطیاں ممکن ہیں، قرآن مجید وہ ہے کہ جس میں کوئی غلطی لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مادی دواؤں میں جو آدمی کھاتا ہے اس کو شفا ملتی ہے، قرآن مجید میں جس کو شفا مل جائے وہ خود دوسرے کو شفا دے سکتا ہے۔ بہت سارے فرق ہیں۔ بہرحال مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، آپ کی حدیث سے ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ قرآن مجید بزرگ ترین بیماریوں میں کا علاج ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مثال امام نے بیان کیا کہ وہ بزرگ ترین بڑی جو بیماریاں ہیں، کفر و نفاق اور گمراہی، قرآن مجید بزرگ ترین بیماریوں کا علاج ہے، کفر، نفاق، گمراہی۔ ان ساری چیزوں سے قرآن مجید ہم کو بچا لیتا ہے، شفا بخشتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ قرآن مجید شفا ہے، کیسی شفا ہے؟ مثلا اگر ہم صرف شفا سمجھ لیں اور شفا کو دنیاوی اعتبار سے لے لیں تو پھر قرآن اسی میں محدود رہے گا، ہوا لے لیا، پانی پی لیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید شفا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جسم کو شفا پہنچا سکتا ہے، لیکن اصل جو شفا ہے وہ ہمارے روح و کردار کے لیے ہے، اور نہیں ہے کہ ہمارے روح و کردار، قوموں کے لیے شفا ہے۔
یہ الگ جہت کا علاج اور الگ جہت کی دوا ہے. دنیا نے جتنی دوائیں بنائی ہیں وہ افراد کے لیے ہے. کورونا میں کوئی ایسی دوا نہیں آئی تھی کہ جو مثلاً کھلا دی جائے تو پورے شہر کو فائدہ پہنچا دے گی. جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ خود دوا کھائے. ایسے ہی تو ہے نا. البتہ جو تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا تھی، وہ کیسے علاج کہاں تک تھا. کوئی بھی بیماری ہو، وفا ہو، وہ وبا ہو، جو بھی دوا انسان کھائے گا فرد کو پہنچائے گی، قوم کو نہیں. قرآن مجید اس نظام کا، اس دوا کا نام ہے کہ جو قوموں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نسلوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ اس کے دوسری چیز جو رحم والی ہے، یعنی ایک چیز کیا ہے؟ شفا ہے. دوسری چیز رحمت ہے. قرآن مجید اللہ کا پورا نظام رحمت سے متعلق ہے. رحمت خداوند متعال نے خود اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا، اعلان کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے ضروری. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ پہ یہ واجب ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پہ یہ ضروری ہے. اللہ خود اپنے لیے قاعدہ قانون اصول بناتا ہے. اس نے کتب اللہ علی نفسہ ہی رحمہ، اللہ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو ضروری قرار دیا، لازم قرار دیا. کہتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذات پروردگار رحمت سے ہٹ کے نہیں پہچانی جا سکتی. یعنی کتنی آیتیں اور روایتیں ہیں کہ جو اس کی رحمت کی طرف ہیں. خوب آگے آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، یہ سب آیتیں ہیں قرآن کی ہیں. رسول کو بھیجا رحمت للعالمین، آپ کے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. پھر آگے آئیے. امتوں سے بھی کہا رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرو. امت سے بھی کہا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اب کتاب کے لیے، کتاب شفا و رحمہ، یہ کتاب تمہارے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. تو یہ پورا سسٹم، نظام ہر طرف سے رحمت کے ساتھ ہے. اس پورے سسٹم کے ساتھ اب یہ جو نظام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبھی رحمت ہوگا جب ساری باقی رحمتوں کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بیچ سے ایک رحمت کو ہم لے کے آئیں. لہٰذا اب کچھ پوائنٹس ہیں جو اس سے متعلق ہیں، 2-3 جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور پھر اگر وقت رہا تو اگلی صفت کی طرف گفتگو کریں گے. قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جو لوگوں کا خالق ہے، لوگوں کی فطرت کا خالق ہے. لہٰذا یہ انسان کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی، انسان کی فطرت بنانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور قوانین بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہی ذات ہے. لہٰذا قوانین کو فطرت کے مطابق بنایا. جب یہ قوانین فطرت کے مطابق بنے تو خود بخود ان قوانین میں فطرت کے مطابق شفا، ان قوانین میں فطرت کے مطابق شفا. کہیں اور کے قوانین ہم لا کے فٹ کرنا چاہیں گے تو وہ فٹ نہیں ہونے والے. ہمارے پاس جب گاڑی آتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا انجن پیٹرول ہے یا ڈیزل. اگر پیٹرول انجن ہے تو پیٹرول ہی ڈال سکتے ہیں، ڈیزل ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی نا. یہ انسان ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے، اس کا سافٹ ویئر یہ قرآن مجید ہے. اسی سافٹ ویئر کو ڈالیں گے تو میچ کرے گا، صحیح چلے گا. دوسرے سافٹ ویئر کو ڈال دیں گے تو پرابلم ہوگی، ہینگ کرے گا، ہے کہ نہیں. دوسری بھی بہت ساری ایسی مشکلات آ سکتی ہیں. اہل فن زیادہ بتائیں گے کیا کرے گا. سافٹ ویئر یہ قرآن، جس نے یہ ہارڈ ویئر بنایا ہے اسی نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے اس ہارڈ ویئر کے لیے. بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بعض ہارڈ ویئر ہوتے ہیں کمپنی بنا کے سافٹ ویئر دیتی ہے، لیکن مارکیٹ میں دوسری کمپنی بھی ڈپلیکیٹ سافٹ ویئر بنا کے لانچ کرتی ہے. اگر انسان اس ڈپلیکیٹ سافٹ ویئر کو ڈال دیتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اور کبھی کبھی پرابلم ایسی ہوتی ہے کہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ جس کی بھرپائی ممکن نہیں. یہ اس لیے ہمارے لیے شفا ہے کہ جس نے یہ ہارڈ ویئر بنایا ہے اسی نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے. کہا کہ یہ اسی سے یہ میچ کرے گا اس سے. ہم اس کو چینج کر دیں گے تو پرابلم بہرحال کریٹ ہوگی، مشکل میں پڑے. دوسری چیز کہ خدا بند متعال رحمان ہے اور رحیم ہے. چونکہ خدا بند متعال رحمان ہے اور رحیم ہے، لہٰذا جو بھی اس کی طرف سے ہے وہ سب رحمت. لہٰذا بھی ہم نے آپ کو پورا سلسلہ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا،
رسول بھیجا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، امت سے کہا آپس میں ایک دوسرے پہ رحم کرو، اور قرآن مجید کو کیا کہا؟ شفا ہے اور رحمت ہے۔ پورا سلسلہ ذات پروردگار کا رحمت کا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس سلسلے کا، چونکہ ظالمین کا، کفار، گمراہ لوگ قرآن مجید پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ کا قانون نازل ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ان کے جرم میں اضافہ ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ یہ تھوڑا سا غور کرنے کی چیز ہے، کیونکہ جب ایسی باتیں آتی ہیں تو لا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالمین کے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا ان کے لیے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ظالمین کا مطلب یزید، نمرود، شداد، آج کے زمانے میں اسرائیل، امریکہ، زیادہ بہت سے لوگ نہیں سوچتے ہیں، اتنے ہی پہ رہتے ہیں، وہیں پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظلم کی ہم نے اس سے پہلے تعریف بتائی ہے، گفتگو بتائی ہے۔ اگر ہم بھی ظالم ہیں تو قرآن مجید ہم کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ مثال یاد ہے وہ بارش والی ابھی دیے، اگر ہم اندر سے مردہ ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، نقصان دہ ہوگی۔ اگر ہم بھی ظالم ہیں تو قرآن مجید ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ۔ کیسے؟ آدمی کیوں ظالم بنتا ہے؟ قانون پروردگار کی مخالفت کر کے ظالم بنتا ہے۔ ظلم یہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے ظلم؟ اللہ نے ایک اصول بنایا، قانون بنایا، اس قانون کے خلاف چلے جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے۔ قانون پروردگار کی مخالفت کر کے جھوٹ بولا، اس نے ظلم کیا، غیبت کی ظلم کیا، تہمت لگائی ظلم کیا، طنز کیا ظلم کیا، جو بھی کیا، بے ایمانی کی ظلم کیا، نامحرم نگاہ ڈالی ظلم کیا، ظلم ہے یہ سب۔ کیا کیا اس نے؟ یہ قانون پروردگار کو توڑا۔ جو لوگ قانون پروردگار کے توڑنے والے ہیں، ایک طرف سے ظالم ہے، دوسرے خود قانون کو توڑ رہے ہیں۔ اب جب ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ کا یہ قانون ہے، تو جب یہ قانون آئے گا تو یہ تو قانون کے توڑنے والے ہیں، مزید قانون توڑیں گے۔ جتنا قانون بڑھتا جائے گا یہ لوگ اتنا مزید قانون توڑیں گے نا، ان کا قانون کا توڑنا بڑھے گا۔ تو جب یہ قانون کا توڑنا بڑھے گا تو قانون کا توڑنا ان کو گناہ کی طرف لے کے جائے گا۔ گناہ یعنی ان کا نقصان ہے، لاس ہے، خسارہ۔ تو جتنا قانون بڑھتا جائے گا اتنے ہی ان کی بغاوت بڑھتی جائے گی، ان کا قانون کا توڑنا بڑھتا جائے گا۔ جتنا ان کا قانون کا توڑنا بڑھتا جائے گا اتنا لاس میں ہوں گے، نقصان ہوں گے۔ قرآن مجید نظام پروردگار ہے، اللہ کا قانون ہے، تو قرآن مجید کا نازل ہونا اس کے لیے رحمت و شفا ہے جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، جو نظام پروردگار پہ عمل کرنے والا ہے۔ جو لوگ نظام پروردگار پہ عمل کریں گے ان کے لیے قرآن مجید کی آیتیں رحمت بھی ہیں، شفا بھی ہیں۔ جو نظام پروردگار پہ عمل نہیں کرنے والے ہیں، اپنے ایگو کا شکار ہیں، تکبر کا شکار ہیں، انانیت کا شکار ہیں، قانون کو توڑ رہے ہیں، قانون کے خلاف جا رہے ہیں، اپنے کو قانون سے بڑا سمجھ رہے ہیں، قانون پہ عمل کرنے میں توہین سمجھ رہے ہیں، تو جتنا قانون آئے گا اتنا ان کے لیے نقصان ہے، کیونکہ قانون سے بھاگنے والے۔ تو وہی سیم قرآن عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، ظالمین کے لیے خسارہ ہے، لاس ہے، نقصان۔ بات کلیئر ہوئی؟ واضح ہوئی یہ بات؟ لہذا بہت آسان سا ہے، اپنے آپ کو اگر قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے لائق بنانا ہے تو قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں، خود بخود ہم قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ خوب، اس سے زیادہ اس خصوصیت پہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔ اگلی جو خصوصیت ہے اس پہ ہم بات شروع کر دیتے ہیں، انشاءاللہ اتنا زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، کل اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی جو خصوصیت ہے، ساتویں خصوصیت، اور اگر شفا اور رحمت کو دو معنی کہ دو ہیں تو آٹھویں خصوصیت، صحیح ہے نا؟ ایسے ہی ہوئی، اس اعتبار سے آٹھویں خصوصیت۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید اختلاف کے موقع پہ حقائق کو روشن کرنے والا ہے، حقیقتوں کو روشن کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اس کے نام میں سے ایک نام ہے، اور ایسا نام ہے کہ جو خود قرآن مجید نے بیان کیا، فرقان، حق و باطل میں
فرق پیدا کرنے والا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے لیے کلیئر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. حق و باطل میں فرق پیدا کرنا. سورہ نحل ہے, آیت نمبر 64. انشاءاللہ ہم اس پہ کل وضاحت کریں گے. ابھی صرف اس کی بنیادی وہ بتا دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی لوگ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کون سی بڑی بات ہے کہ مثلا حق و باطل کا فرق نہیں ہمارے لیے کلیئر ہے. بہت بڑی چیز ہے. آج اتنے بڑے عرصے کے بعد آج بھی لوگوں کے لیے کلیئر نہیں ہے کہ اسرائیل ظالم ہے اور فلسطین مظلوم ہے. دنیا میں ایسے غافل, ایسے کیا کہیں, ان کو دیوانہ بھی کہیں تو شاید اچھا نہیں ہے. اس طرح کے لوگ, یہ حق و باطل کا فرق ہے. اختلاف کے موقع پہ حق و باطل میں فرق. اختلاف ہوتا ہے نا بات چیزوں, مثلا یہ اختلاف کہ پروٹیسٹ میں شرکت کریں کہ نہیں کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں. ابھی چونکہ اس مرتبہ پچھلے ہفتے بھی بعض جگہوں پہ قدس منایا گیا, بعض جگہوں پہ اس ہفتے بھی, تو پچھلے ہفتے بھی آئے تھے وہ میسج کہ نہیں شرکت کرنی چاہیے. پتہ نہیں کیوں بعض لوگ ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے قدس سے. ہم لوگ کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد, ان کو پرابلم ہوتی ہے. کہتے ہیں امریکہ مرد آباد, ان کو پرابلم ہوتی ہے. اور اپنے کو شیعہ بھی کہتے ہیں, تعجب ہوتا ہے. تو بہرحال وہ میسیجز ان کے آنے لگتے ہیں کہ شرن صحیح نہیں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے. ابھی بھی آئیں گے, امید یہی ہے کہ کل تک وہ میسیج آئیں گے. نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں, ویسا نہیں, ویسا نہیں. یعنی ابھی یہ اختلاف کی صورت ہو گئی نا ایک حساب سے کہ مطلب کیا کریں, پروٹیسٹ میں شرکت کریں کہ نہ کریں, ریلی میں شرکت کریں کہ نہ کریں, کیا کرنا چاہیے ہم کو. قرآن مجید یہاں پہ آ کے حق و باطل میں فرق پیدا کرتا ہے. اور یہ اتفاقاً اختلاف ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نہ شرکت کریں, یہ کام نہ کریں, انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا. قرآن نے صاف اعلان کیا کہ یہود جو ہیں صاحبان ایمان سب سے زیادہ تمہارے لیے یہ عداوت رکھتے ہیں. قرآن نے کہا ہے. بے گناہوں کے قتل پہ کہا کہ کس گناہ میں قتل کیے جا رہے ہیں. قرآن سے زیادہ احتجاج کون کرے گا, قرآن سے زیادہ پروٹیسٹ کون کرے گا. یہ ساری باتیں یہاں تک آتی ہی اسی لیے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے ہم لوگ, قرآن سے دور ہیں. اور دونوں طرف سے مشکل ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے گمراہ ہوئے ہیں. جن پہ اعتراض ہوتا ہے وہ جواب اس لیے نہیں دے پاتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں. پڑھیں تو جواب دے دیں, بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن تو ہمارے لیے نظام ہے نا, قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث ہے ہمارے پاس, روایتیں ہیں ہمارے پاس. کچھ اور یہ خطبہ یہاں جو 3 مجلسیں ہوئی ہیں اس میں سے وہ خطبہ مولا کائنات کا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. کس سختی سے مولا نے کہا کہ مثلا وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے عورتوں کے پیروں سے زیور چھینا, ہاتھوں سے زیور چھینا, قلوباً چھینا, گوشوارے چھینے, لیکن وہ لوگ چلے گئے اور ان کے ذرا سا خروش نہیں آئی. اس غم میں اگر مسلمان مر جائے تو افسوس نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایسا ہونا چاہیے. کسی آبادی کے کچھ گھروں میں گھس کے اگر لوٹ پاٹ ہو جائے تو علی اتنے غمگین ہوتے, پوری آبادی اجاڑ دی جائے. امام زمانہ کا صرف نام لے لینا تھوڑی کافی ہے. تصور کریں کہ ہمارا امام ان سارے حالات پہ غمگین ہے کہ نہیں ہے. ایک طرف سے اس بات کا امام علی نے یہ شکوہ کس سے کیا تھا, اپنے امت سے, اپنی آرمی سے. یعنی ایک طرف وہ جو غلط ہوا, ظلم ہوا, اس پہ افسوس, دوسری طرف اس ظلم پہ جو نہیں بولے اس پہ افسوس. یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں بولے. یعنی ہمارا امام ایک طرف ظلم دیکھ کے غمگین ہے, دوسری طرف جو لوگ نہیں بول رہے ہیں ان کو دیکھ کے غمگین ہے. وہ امام کے غم کے باعث ہیں. امام کے عین ممکن ہے آنسوؤں کے باعث بنے. یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں کہ امام خوش ہو جائیں, خوش ہو جائیں, کیسے خوش ہوں گے؟ امام ہمارے بنائے ہوئے قانون سے تھوڑی خوش ہوں گے. ہم نے ایک قانون بنا لیا, اس قانون پہ ہم عمل کریں گے تو امام خوش ہو جائیں گے. ہمارے بنانے ہوئے اصلا ان کو حق کیا ہے قانون بنانے کا؟ شرک ہے ہم قانون بنائیں امام کے مقابلے میں آ کے. اور امام بھی خود نہیں بناتے ہیں قانون, در واقع اللہ کے مقابلے میں شرک ہے یہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام کا بنایا ہوا قانون توحید ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون توحید ہے, اس کے مقابلے میں شرک. ہمارے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کرنے سے امام خوش نہیں ہوتے ہیں, نظام پروردگار پہ عمل کرنے سے امام خوش ہوتے ہیں. دیکھیے قرآن پڑھیں, نظام پروردگار
قرآن احتجاج کرتا ہے ظلم کے خلاف، قرآن احتجاج کرتا ہے یہودیوں کے خلاف، قرآن آواز اٹھاتا ہے. لہٰذا بات نکل آئی، اور اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. البتہ ارادہ بھی تھا کہ اس کو انشاءاللہ کل شروع کریں گے. جب بھی اختلاف کے حالات پیش آئیں اور انسان کو حق تلاش کرنا ہو تو قرآن میں یہ خاصیت ہے، اور یہ بہت اہم صفت ہے قرآن مجید کی. اور یہ وہ صفت ہے کہ جس کی آدمی کو روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی رہتی ہے. قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس سے آدمی کو اپنے جیب میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بلکہ غلط ہے جیب میں رکھنا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں رکھنا چاہیے. جیب سے نکالنے میں پھر بھی ٹائم لگے گا، دل و دماغ میں کبھی بھی ضرورت پڑتی سکتی ہے، اور کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ ہمارے لیے چونکہ دوری ہے قرآن سے اس لیے، ورنہ ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے. اگر ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے تو ہم غافل ہیں. قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس کی ہم کو ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے. یہ شفا، بیماری والی شفا ہے ایک طرف سے، دوسری طرف سے یہ روح کی غذا بھی ہے. دونوں ہے. یہ مطلب بیماری والی شفا کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بیمار نہیں ہے اس کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غذا کا مطلب یہ ہے کہ جو صحت مند آدمی ہے اس کو بھی غذا کی، غذا سمجھتے ہیں نا، کھانا، تو انشاءاللہ کچھ ہی منٹ بعد حاصل کیا جائے گا. اس کی ضرورت انسان کو ہمیشہ پڑتی ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے. ماہ رمضان میں ایک ٹائم کم ہوتا ہے تو اس کے حساب سے کیلکولیشن کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن مجید نظام ہے، قانون ہے، ایک ایک لمحے ہم کو اس کی ضرورت ہے. خوب، یہاں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی پوائنٹ سے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ظاہراً شاید کل آخری گفتگو ہو. اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ قرآن مجید سے اور ہم سے جو رابطہ اور رشتہ بنا ہے اس ایک مہینے میں وہ انشاءاللہ باقی بھی رہے اور دن بدن مضبوط ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.